بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو ایپیسوڈ 3 شروع کرتے ہیں، چلیے۔ اسی وقت سے ابلیس انسان کا دشمن بن گیا۔ شیطان کوشش کرتا رہتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رضا والے کاموں سے ہٹا کر اس کی ناراضی والے کاموں میں لگا دے، ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لگا دے اور انہیں جہنم کی طرف لے جانے میں ان کی رہنمائی کرے، جنت سے انہیں دور کر دے۔ اف مالک بچوں کے منہ سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں۔ آپ جنت میں رہنے لگے، لیکن تنہائی کی وجہ سے اداسی محسوس کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ انہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جس جگہ سے تم دونوں چاہو اطمینان سے کھاؤ۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں آرام اور آسائش سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جنت میں تم تھکن محسوس کرو گے، نہ کمزوری اور نہ وہاں کسی جگہ کی محتاجی ہوگی۔ سورج کی گرمی بھی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، اے آدم یہاں تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ پھر کیا ہوا ابا جان؟ حسن نے بے چینی کے عالم میں کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو، جنت سے ہر چیز کھاؤ، لیکن بس ایک درخت سے نہ کھانا، اس درخت کے پاس بھی نہ جانا۔ کیا مطلب چچا جان؟ وہ کس چیز کا درخت تھا؟ سعد نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ بعض علماء کرام نے خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ بہرحال وہ جس چیز کا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل کھانے سے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت سے کیوں روکا؟ اس میں ضرور حکمت تھی۔ اس حکمت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے حکم دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں اطمینان سے کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جانا اور تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان حالات کو دیکھ کر شیطان کا مارے غصے کے برا حال ہو گیا۔ وہ ان دونوں کو خوش دیکھتا تو اس کے سینے پر سانپ لوٹتے تھے، بری طرح تلمنانے لگتا۔ وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا، آخر رہ نہ سکا۔ ایک دن دونوں کے پاس آیا، ان سے کہنے لگا، میں تم دونوں کو دیکھتا ہوں تم آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ دونوں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب شیطان نے کہا، تب پھر کیوں نہ میں تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں ہر ایک چیز کے بارے میں بتاؤں۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو تمہاری زندگی اور پر لطف ہو جائے گی۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ ابلیس فوراً بولا، وہ اس درخت کا پھل ہے، تم کیوں اس کو نہیں کھاتے؟ وہ یہ کہتے ہوئے اس نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس کو ان کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ ابلیس کی بات سن کر انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس درخت کا پھل نہ کھائیں، ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اب شیطان اپنی خباثت پر اتر آیا۔ اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پھل سے کیوں روکا ہے؟ دونوں بولے، ہمیں معلوم نہیں۔ ابلیس نے کہا، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کے پھل سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یہ سنتے ہی حسن بول اٹھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جھوٹ بولا؟ ہاں بالکل، خیر آگے سنیے، زاہد صاحب بولے۔ سب بچے پوری دلچسپی سے یہ کہانی سن رہے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اب بھی اس کی بات نہ مانی۔ ادھر ابلیس بھی برابر کوشش کرتا رہا۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر کہا، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میری بات مان کر تم فائدے میں رہو گے۔ آخر دونوں شیطان کی بات میں آ گئے، اللہ کے حکم کو بھول گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور ایسا پہلی بار ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے چوک ہو گئی۔
او او یہ انہوں نے کیا کیا، یہ کیا ہو گیا؟ بچے ایک ساتھ بول پڑے۔ بس اللہ کو یہی منظور تھا، آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کیا کیا۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا۔ جب تک انہوں نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا تھا وہ آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جنت میں آرام ہی آرام تھا، انہیں معلوم نہیں تھا بھوک کیا چیز ہے، پیاس کسے کہتے ہیں، سردی گرمی کیا ہوتی ہے، ڈر کسے کہتے ہیں، غصہ کیا ہوتا ہے، شرمندگی کسے کہتے ہیں۔ لیکن جو نہیں انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، ان سب چیزوں کو محسوس کرنے لگے۔ پھل کھاتے ہی ان کے کپڑے اتر گئے، وہ دونوں سخت پریشان ہوئے اور جنت کے پتوں سے اپنے بدن ڈھانپنے لگے۔ دونوں نے بہت شرم بھی محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول گئے۔ انہیں سزا کا خوف بھی محسوس ہوا، لہٰذا اللہ کی طرف دھیان دیا، اس کے حضور دعا کی۔ اے اللہ، ہم سے بھول ہوئی، تو ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا واضح دشمن ہے؟ دونوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، البتہ انہیں اور شیطان کو حکم دیا، تم یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ بھٹکے گا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا، ابلیس زمین پر بھی تم دونوں کا دشمن ہوگا جیسا کہ وہ جنت میں تمہارا دشمن تھا۔ اب بات سمجھ میں آئی، اور یہ ہے ہمارے سوال کا جواب۔ بچے بول پڑے، ہاں اللہ کا شکر ہے، بات اب پوری طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ خیر آگے بھی سنیے۔ زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی زندگی جنت سے بالکل مختلف تھی۔ جنت میں ان کو بغیر محنت کے سارا کچھ میسر تھا۔ دھوپ تھی نہ پیاس، تھکاوٹ تھی نہ بھوک، اور نہ ہی لباس کے لیے ان کو کوئی مشکل ہوتی تھی۔ غرض ان سب چیزوں سے بے نیاز تھے، لیکن دنیا میں آ کر ان کو روزی کی تلاش کرنا پڑی۔ اب وہ روزی کے لیے کھیتی باڑی کرتے، ہل چلانے کی کوشش کرتے، رہنے کے لیے مکان اور پہننے کے لیے کپڑا حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو جستجو کرنا پڑتی۔ بلکہ اسی طرح سیدہ حوا علیہ السلام کے ذمہ گھر کے اندرونی معاملات بھی تھے۔ کھانا پکانا، گھر کی حفاظت کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، کپڑے لباس کے لیے محنت کرنا، یہ سب کام ان کے ذمہ تھے۔ اس طرح اس زمین پر انسان کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ زاہد صاحب ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ بہت بہت شکریہ ابا جان، آپ نے بہت تفصیل سے یہ ساری کہانی سنائی۔ تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی، تو آپ سے ملتے ہیں ایپیسوڈ 4 پر۔ تو اللہ حافظ۔